معنی آتے ہیں وشکن کے معنی آتے ہیں قرب نزدیکی، علا وشک، علا وشک کے معنی آتے ہیں قریبی نزدیکی، قریب نزدیکی، علا وشکی، کنت علی وشک کذا، میں اس چیز کے قریب تھا۔ مثال کے طور پر کنت علی وشک الانتہائی، کنت علی وشک الانتہائی من العمل، کہ میں کام کے اختتام پر تھا، یعنی میں کام مکمل کرنے کے قریب تھا۔ فانقطعت الکہرباء، کہ لائٹ چلی گئی، لائٹ منقطع ہو گئی، بجلی منقطع ہو گئی۔ کنت علی وشک الانتہاء من العمل فانقطعت الکہرباء، میں کام مکمل کرنے کے بالکل قریب تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اس کے بعد کنت علی وشک رکوب الطائرۃ، کنت علی وشک رکوب الطائرۃ فتعطلت الرحلۃ ساعۃ، کہ میں فلائٹ پر سوار ہونے ہی والا تھا۔ کنت علی وشک رکوب الطائرۃ، میں فلائٹ پر سوار ہونے ہی والا تھا۔ فتعطلت الرحلۃ ساعۃ، کہ ایک گھنٹے کے لیے، ساعۃ ایک گھنٹے کے لیے پرواز معطل ہو گئی۔ میں فلائٹ پر سوار ہونے ہی والا تھا کہ ایک گھنٹے کے لیے پرواز معطل ہو گئی۔ کنت علی وشک الزواج فمات ابی، کہ میں شادی کے قریب ہی تھا کہ ایسا ہو گیا۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگلی تعبیر ہے لیس ہناک متسع من الوقت کذا، کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ ضیق وقت یعنی وقت کی تنگی کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ کھانا کھائیں آپ، یعنی فوراً چلائیں۔ جیسے لیس ہناک متسع من الوقت لتناول الطعام الآن، کہ ابھی کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ اذهب معی علی الفور، کہ آپ میرے ساتھ ترنت چلیں، فوراً چلیں۔ تو لیس ہناک متسع من الوقت، یہ اگرچہ ایک لمبا سا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کا معنی صرف یہ ہوگا کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے، یعنی وقت کی تنگی کو بیان کرنا ہے کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں۔ لیس ہناک متسع من الوقت لتناول الطعام الآن، کہ ابھی کھانا کھانے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ کھانا کھایا جائے۔ لیس ہناک متسع من الوقت لشراء الہدایا، ہدیۃ کے معنی تحفہ تحائف، لشراء الہدایا اليوم، کہ آج تحفہ تحائف خریدنے کا وقت نہیں ہے، یعنی وقت کے اندر بہت تنگی ہے، ضروری سامان خریدا اور گھر چلا۔ لیس ہناک متسع من الوقت لشراء الہدایا اليوم، آج تحفہ تحائف خریدنے کا وقت نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایسے جگہوں پر ہنا کا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ لیس ہناک متسع من الوقت للاجابۃ علی کل الاسئلۃ، کہ ہر سوال کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ تمام سوالات کا جوابات دیے جائیں۔ لیس ہناک متسع من الوقت للاجابۃ علی کل الاسئلۃ۔ اگلی تعبیر ہے فی اقرب وقت ممکن، اس سے پہلے ایک جملہ لگائیں گے۔ تو فی اقرب وقت ممکن کے معنی آتے ہیں جتنی جلد ہو سکے، جلد از جلد۔ مثال کے طور پر سأزورک فی اقرب وقت ممکن، کہ جلد ہی میں آپ سے ملاقات کروں گا، جلد از جلد میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ سأشتری سیارۃ فی اقرب وقت ممکن، کہ جلد ہی میں ایک گاڑی خریدوں گا، عن قریب میں ایک گاڑی خریدوں گا۔ تعال لزیارتی فی اقرب وقت ممکن، کہ جلد ہی آپ میرے ملاقات کے لیے آئیے، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں۔ تعال لزیارتی فی اقرب وقت ممکن، شاندار تعبیر ہے۔ اس کے بعد علی الفور کذا، علی الفور کذا فی الحال، دونوں کے معنی ہیں اسی وقت، فوراً، فی الحال۔ صلی الرجل رکعتین عندما دخل المسجد علی الفور، کہ اس شخص نے مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔
اس شخص نے صلی الرجل رکعتین، اس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی، عندما دخل المسجد علی الفور، جس وقت کی مسجد میں داخل ہوا فوراً مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے اجاب الطالب عن السؤال فی الحال، کہ طالب علم نے فوراً سوال کا جواب دیا، طالب علم نے اسی وقت سوال کا جواب دیا۔ ذهبت الى المسجد على الفور للصلاۃ، کہ میں نماز کے لیے اسی وقت فوراً مسجد جاتا ہوں، میں فوراً نماز کے لیے مسجد جاتا ہوں۔ اگلی تعبیر ہے ولم یمر وقت طویل حتی کذا، ولم یمر وقت طویل حتی کذا، اس سے پہلے بھی ایک جملہ اور اس جملے کے بعد حتی کے بعد بھی ایک جملہ۔ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ ناظرین، دخل یہ ہمیشہ بغیر صلے کا استعمال ہوتا ہے، دخول یعنی اگر دخول حصی ہو تو اس میں کوئی صلہ نہیں آتا۔ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ دخلت فی المسجد، یہ بالکل غلط ہے۔ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ ولم یمر وقت طویل حتی قامت الصلاۃ، میں مسجد میں داخل ہوا اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، میں مسجد میں داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ دخلت حجرتی لانام ولم یمر وقت طویل حتی جاءنی ضیف، کہ میں اپنے کمرے میں گیا تاکہ میں سوؤں۔ دخلت حجرتی لانام کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ میں اپنے کمرے میں گیا تاکہ میں سوؤں، تو اس کو اس طرح نہیں کہتے بلکہ اس طرح کہیں گے کہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں میں گیا، میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا۔ ولم، اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک مہمان میرے پاس آیا۔ ولم یمر وقت طویل حتی جاءنی ضیف، کہ ایک مہمان میرے پاس آیا۔ اس کے بعد فتحت الکتاب لأذاکر ولم یمر وقت طویل حتی انقطعت الکہرباء۔ فتح یفتح کے معنی کھولنا، ذاکر یذاکر مذاکرتاً کے معنی مذاکرہ کرنا، تکرار کرنا۔ میں تکرار کرنے کے لیے کتاب کھولا ہی تھا۔ فتحت الکتاب لأذاکر، میں نے کتاب کھولا تاکہ میں تکرار کروں، تو تکرار کرنے کے لیے میں نے کتاب کھولا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بجلی منقطع ہو گئی، بجلی کٹ گئی، لائٹ کٹ گئی، بجلی چلی گئی۔ اس کے بعد ہے دوسری تعبیر وبعد وقت قصیر، وبعد وقت قصیر، اس سے پہلے بھی ایک جملہ اور اس کے بعد بھی ایک جملہ۔ ذهبت للمکتبۃ وبعد وقت قصیر رجعت للبیت، کہ میں لائبریری گیا۔ ذهبت للمکتبۃ، میں لائبریری گیا، وبعد وقت قصیر رجعت للبیت، اور تھوڑی دیر کے بعد گھر لوٹ آیا۔ بعد وقت قصیر، تھوڑی دیر کے بعد۔ زرت صدیق المریض وبعد وقت قصیر خرجت، میں اپنے بیمار دوست کی زیارت کے لیے گیا اور تھوڑی دیر اپنے بیمار دوست کو دیکھنے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ اکلت الطعام وبعد وقت قصیر شعرت بألم فی بطنی، کہ میں نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے پیٹ میں درد محسوس کی، میں نے پیٹ میں درد محسوس کی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ یہ تعبیرات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔